الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين صدق اللہ العظیم۔ آج ایک بہت ضروری بات کرنی ہے آپ حضرات سے، اور یہ بہت اہم بات ہے کہ ابھی الحمدللہ ہم مسلمانوں نے رمضان کے مہینے میں بڑے اعمال جمع کیے، بڑے اعمال اکٹھے کیے، بڑی نیکیاں ابھی ہمارے اکاؤنٹ میں الحمدللہ جمع ہو گئے۔ اللہ نے ماحول ہی ایسا پیدا کیا کہ نیکی کا کرنا خوب آسان ہو گیا۔ گناہ سے گناہ گار انسان کا بھی مسجد میں آ کر جماعت سے نماز کا پڑھنا وہ ہمارے لیے بڑا آسان ہو گیا۔ تو بھائی اب نیکی کا کرنا اتنا بڑا کمال نہیں ہے جتنا اس کو سنبھال لینا کمال ہے، اور بچا کر اسے آخرت تک، قبر تک لے جانا جتنی بڑی یہ بات ذمہ داری ہے نا، اتنی بڑی پریشانی نیکی کا کرنے میں نہیں آتی۔ نیکی انسان کر لیتا ہے۔ تو ابھی بوجھ الحمدللہ بہت زیادہ ہو گیا ہم سب پر، اور اللہ کا شکر ہے۔ لیکن بھائی اب یہ وہ وقت ہے نا، یہ والے ایام جو ہے نا، یہ جو دن چل رہے ہیں ابھی کے، ابھی اس میں شیطان کی ہوئی نا رمضان سے پہلے کی محنت وہ بڑا اثر کرتی ہے تیزی کے ساتھ۔ وہ اب یہ نیکیاں ضائع کرانے کے چکر میں کیا ہوتا ہے بھائی، یہی ہوتا ہے جو میں نے آیت پڑھی ہے نا کہ استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ اب صبر سب سے بڑا عمل ہے اپنی نیکی کو بچانے کا، ورنہ دیکھیں یہی روزے دار ہے، پورا دن روزہ رکھا، نوکری پہ بھی گیا، کاروبار پہ بھی گیا، تھک ہار گیا، اب رات میں تراویح بھی پڑھ لے اور قیام اللیل بھی کر رہا ہے، تہجد بھی پڑھ رہا ہے، وہ ماشاءاللہ نمازیں پڑھ رہا ہے جو کبھی سال بھر نہیں سوچ پاتا انسان، سارے اہتمام کر رہے ہیں نیکی کی طرف، اس کا دل راغب ہے۔ ابھی راستے میں آ رہے اور ذرا سا موٹر سائیکل ٹکرا گیا اور جی گالیوں کی اور جی پھڈا اور لڑائیاں، یہ ابھی یہ اپنی نیکی ضائع ہو رہی ہے۔ یہ جو صبر نہیں کرا نا، تھوڑا سا بے صبرا ہوا اور لڑائی شروع اور گالم گلوچ شروع، اور صبر نہیں کیا، بس یہ غلطی ہو گئی۔ اور صبر بھائی صرف اس بات کا نام نہیں ہے کہ جی چونکہ آپ تو بے بس ہو گئے، آپ بے چارہ ہو گئے، آپ کے پاس طاقت قوت نہیں ہے تو جی اب صبر کر لو، یہ کوئی صبر مراد نہیں ہے ادھر۔ بلکہ صبر کون سا مراد ہے کہ آپ با چارہ ہیں، آپ با بس ہیں، آپ کے پاس ساری قوت اور طاقت ہے، اس کے باوجود آپ غلطی پر بھی نہیں ہے، غلطی بھی سامنے والے کی 100% ہے، رونگ سائڈ آ رہا ہے اور اس نے دھاڑ مارا، آپ کو نقصان سارا۔ اب آپ نے جب اس کو بولا نا کہ چلو بھائی کوئی بات نہیں، بس یہ سمجھ لیں کہ آپ نے نا دنیا آخرت کو کمال کر دیا۔ آپ یہ نہیں نکلتا، یہ مسئلہ ہے سارا ہمارا۔ کوئی بات نہیں، جو 3 الفاظ ہیں نا، یہ صبر کا نا سب سے اعلیٰ پیمانہ ہے، اور یہ ابھی تو نکلنے چاہیے کہ جب آپ نے حلال چیزوں کو بھی اپنے اوپر حرام کرا کہ بھائی میں حلال بھی نہیں کھاتا، کھانا پینا حلال ہے نا بھائی، حلال پیسے کا حلال ہے، ہم حلال چیز کو بھی کیا کر رہے ہیں ابھی کہ یہ حرام ہے جی، میں پانی بھی نہیں پی سکتا، یہ بھی حرام ہے، میں کچھ غذا نہیں استعمال کر سکتا، حرام ہے جی۔ کتنے ہم حلال چیزوں سے رک گئے، حرام کر لیا اپنے اوپر، اللہ نے حکم کرا ہم نے بھی مان لیا، اور لیکن حرام چیز کو اپنے اوپر حرام نہیں کر رہے، یہ حیرت کی بات ہے۔ تو بھائی یہ صبر جو ہے نا، یہ انسان کو اصل تقویت دیتا ہے۔ جب آپ کے پاس ساری طاقت ہے اور آپ نے برداشت کر لیا، اور یہ اصل برداشت کیا بھی مسجد سے باہر جاتا ہے، مسجد کے اندر صبر کرنا کوئی صبر نہیں ہے، مسجد میں تو واقعی آپ کو صبر ہی کرنا ہے۔ جیسے کہتے ہیں نا بھائی ادھر تو آپ کو صبر ہی کرنا پڑے گا، آپ کچھ بھی کر لو، ادھر آپ کچھ نہیں کر سکتے، یہاں آپ کو صبر ہی کرنا۔ یہ اصل صبر ادھر سے باہر جا کے پتہ چلتا ہے کہ انسان کے اندر مفتی صاحب میں، مولوی صاحب میں اور حافظ صاحب میں اور قاری صاحب میں کتنا صبر ہے۔
صبر کا کیا ان کے اندر لیول ہے، یہ ادھر پتہ چلتا ہے جہاں پر 2 نمبری اگلے کی سامنے آتی ہے نا، جہاں پر کھلا تضاد سامنے والے کا آتا ہے نا، کھلتا ہے، تب یہ انسان کہتا ہے بھائی چلو میں نے اللہ کے لیے معاف کیا. جیسے ہمارے مفتی صاحب نے کھڑے ہو کے نا 35 لاکھ روپیہ نا ادھر عدالت میں کہا بھائی میں اس کو معاف کرتا ہوں، اور وکیلوں کی چیخیں نکل گئیں، ارے نہیں یہ تو مل جائے گا، جیسے اور 20-25 مل گیا یہ بھی مل جائے گا. انہوں نے بولا بھائی میں امام بندہ ہوں، میں ان چکروں میں، خدا کے لیے بھائی میں نے اس کو معاف کیا، جاؤ بھائی ختم. یہ دیکھو یہ ہے کمال کہ دنیا کو کوئی حیثیت نہ دے، بس صبر کر جائے ہر چیز پر. بھائی آپ نے زیادتی کری کوئی بات نہیں بھائی، میں آپ سے ہاتھ جوڑ لا، معافی مانگ رہا ہوں، آپ مجھے معاف کر دیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی عادت شریفہ تھی جو صحابہ کو بہت زیادہ پسند تھی. جو آپ صحابہ سارے آپس میں جڑ گئے نا ایسے، یہ جو ایسے جڑ گئے سارے صحابہ، کیسے جڑ گئے؟ ایویں جڑ گئے. وہ دیکھتے تھے کہ اتنے زبردست نبی وجہ کائنات رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ایسے معافی مانگ رہے ہیں، بھائی میرے صحابہ میرے سے غلطی ہوئی، میں معاف کرو، آپ ادھر ہی لین دین کرو، ادھر ہی معاف کرو، ادھر ہی میرے سے جس نے حساب کتاب لینا ہے مجھے یہیں پہ پورا لے، بھائی مجھے معاف کرے، میں آخرت میں نہیں دے سکتا. ایک دفعہ آپ نے یوں ہی کہا تو ایک صحابی نے بولے یا رسول اللہ میرا آپ پہ حساب کتاب نکلتا، آپ نے مجھے چھڑی ماری تھی، اب ابو بکر جیسے کھڑے، عمر جیسے بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ کھڑے، یہ کیا کہہ رہے، ایسی بات کیوں کر رہے؟ اور کہا نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا، بھائی یہ حساب پورا ہوگا، ادھر چھڑی منگوائی، لو بھائی مارو. اور انہوں نے کیا کہ نہیں یا رسول اللہ جب آپ نے ماری تھی میرے جسم پہ یہ قمیض نہیں تھی، آپ پہ تو قمیض پہنی ہے تو پورا حساب نہیں ہوگا نا. اور پیچھے آ گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قمیض اتار رہے ہیں، صحابہ دیکھ رہے ہیں یہ کیا کر رہے. اور چھڑی کیا مارنی تھی، انہوں نے تو چھڑی پھینکی اور مہر نبوت کو چمٹ گئے، چومنے لگ گئے، بوسہ دینے لگ گئے کہ ایسے تو یار رسول اللہ بوسہ لینے نہیں دیں گے. تو یہی طریقہ ہے، کیسے صبر والے نبی. ایک چور نے چوری کری تو عدالت میں پکڑ کے پیش کرا، بھئی اس نے چوری کری ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جالیاں کاٹی ہیں، چوری کری، جالی کاٹی. اس نے اس نیت سے کری نا کہ یار حضور کے روزے کی جالی ہے، یہ تو سب سے بہترین تعویذ میرے پاس آ گیا نا بخشش کا. تو بس اس کی اپنی عقیدت تھی. جب شرطوں نے پکڑ لیا، لوگ بتا رہے ہیں بھائی یہ آدمی پاگل ہے، یہ اس کو عقل سمجھ نہیں ہے، آدمی پاگل ہے، میں اپنی طرف اشارہ کر رہا ہوں، تو اس کو عقل سمجھ کوئی نہیں ہے، پاگل ہے، پاگل کا کیا چوری کا کوئی حساب ہی نہیں ہوتا، ہاتھ تھوڑی کٹتے، چھوڑو بھائی اس کو. ان کو بھی لگا واقعی اس کے حلیے سے لگ رہا ہے پاگل ہے، چھوڑ دیتے ہیں. کہا نہیں میں پاگل نہیں ہوں، اور ٹائٹ پکڑ لیا، لے گئے قاضی کے پاس، پیش کر دیا، بھائی اس نے ایسے ایسے. قاضی نے بولا بھائی کیا ہوا، آپ پاگل ہیں کیا؟ کہتا نہیں میں تو سمجھدار آدمی ہوں. تو آپ نے چوری کیوں کری؟ کہا میں نے مولویوں سے حدیث سنی ہے، جو جس کی چوری کرے گا اللہ اس کو قیامت کے روز چور کو اور جس کی چوری کی ایسے لا کے کھڑا کر دیں گے سامنے. تو میں نے ایسے ہی کھڑا تو ہونا تھا اس لیے میں نے چوری کی. اب حضور کے سامنے مجھے ایسے لا کے اللہ کھڑے کریں گے، یہ چور ہے آپ کا، اس سے بدلہ لے لیں. تو میں نے تو حضور کو پکڑ لینا ہے، چمٹ جانا ہے کہ یا رسول اللہ اب میں نے نہیں چھوڑنا، ادھر میرا اور کوئی سہارا کوئی نہیں ہے آپ کے علاوہ، اب آپ کو نہیں چھوڑ سکتا میں یا رسول اللہ. میں نے کیا اسی لیے تھا کہ آپ کو ادھر پکڑنا ہے، ایسے میری پکڑ میں آپ آتے نہیں، آپ کے کتنے امتی، آپ کہاں کہاں مصروف رہتے. تو میں تو چوری کر کے میں نے بولا میری بخشش ہو، میں آپ کو پکڑ لیا کس سے. جب قاضی نے یہ سنا اس نے بولا بھائی ہمارے لیول سے آگے کا مسئلہ ہے، اس کو چھوڑو بھائی، نکالو باہر، بھگاؤ اس کو یہاں سے. تو جب آدمی جو ہے نا بھائی یہ چیزیں نا صبر سے حاصل ہو جاتی ہے، اللہ ہمیں یہ عطا فرمائے یہ چیز. اسی لیے بھائی میں بھی ہاتھ جوڑ کے نا آپ لوگوں کے سامنے، میں کوئی طاقت نہیں، کوئی علم نہیں، کوئی امام نہیں، کوئی منصب کچھ بھی نہیں ہے، یہ سب ختم ہو جائے گا. اس لیے میں بھی ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتا ہوں بھائی اگر کسی کا دل ہو سکتا ہے انجانے میں نہ انجانے میں، ہم تو انسان ہیں نا، فرشتے نہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا ہے.
ہو سکتا ہے غلطی ہو گئی تو ہم بھی معافی مانگتے ہیں بھائی، جیسے ہمارے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم مانگتے تھے، وہ تو کیا آپ کا مرتبہ شان، ہم کیا، ہماری اوقات، کیا پدی کا شوربہ۔ سبحان اللہ و بحمدی، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، نستغفرک و نتوب الیک، نستغفرک و نتوب الیک، برحمتک یا ارحم الراحمین۔